مولا علی مرتضیٰ السلام کی ایک بہت لطیف حدیث ہے کتاب غرر الحکم میں، جو آج سے تقریباً 900 سال قدیمی کتاب ہے. اس میں امام علی علیہ السلام کا ایک کلام ہے، اسعد الناس. اگر آپ سرچ کریں، آج کل تو سافٹ ویئر اویلیبل ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے شاید کچھ عربی یا پرشین آنی چاہیے. اگر آپ سرچ کریں کہ ائمہ علیہ السلام نے کہاں کہاں یہ فرمایا کہ اسعد الناس، سب سے زیادہ سعادت مند انسان کون ہے. سب سے زیادہ سعادت مند انسان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں آپ سے یہ کہوں نا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر چاہیے ہے، تو میں ایک عالم ہوں، طالب علم بول کے معذرت، عالم نہیں طالب علم، غلطی کر سکتا ہوں. کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ آپ کے لیے سب سے مفید یہ ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. جب مولا علی کہے نا سب سے زیادہ سعادت مند ہے، تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو خود دنیا کا سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہے. اسعد الناس، سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے؟ فرمایا جس میں یہ 5 باتیں ہوں. من عرف فضلنا، پہلا یہ ہے کہ سب سے سعادت مند وہ ہے جن میں یہ 5 ہوں. ان 5 کا پہلا یہ ہے جو ہمارے فضائل کو جانتا ہوں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم ہمارے فضائل کو جانو گے تبھی تو ہم سے محبت رکھو گے، آگے تبھی تو ہماری سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، جب تو اس مقام کو سمجھو گے کہ جہاں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں اشتباہ کا کوئی امکان نہیں، جہاں عروج ہی عروج ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مرضیاں ہی مرضیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو پہلا یہ کہ تم ہمارے فضائل کو جانو. وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ مَعَنَا، سعادت مندی میں دوسری منزل یہ ہے کہ تم ہمارے ذریعے پہنچو اللہ تک. تقرب ہو اللہ کا معنی ہمارے ذریعے، ہمارے ساتھ. یہ دعائے توسل اسی کا ایک حصہ ہے. دعائے توسل اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں 14 معصومین کا، قربتاً الی اللہ یا وجیہاً عند اللہ، اے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں. اشفع لنا عند اللہ، تو آپ شفاعت فرما دیجیے ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. تقرب دوسری بات. تیسرا واخلص حبنا، یہ بہت لطیف ہے. تیسری بات یہ کہ جو ہماری محبت میں خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو. اس کی کئی کیفیت ہیں. ایک یہ کہ محبت میں خالص ہو، یار تم محبت رکھو تو بس، اگر مثلا ایک مومن کے دل کو حساب کتاب کیا جائے، اس میں اللہ رسول آل رسول کی محبت کے علاوہ کوئی گنجائش بچی نہ ہو. ماں باپ سے محبت ہے، اس محبت کے تابع ہے. اولاد سے محبت ہے، اس محبت کے تابع ہے. بیوی سے محبت، اس محبت کے تابع ہے. ان کے آدھا سے تو محبت ہو نہیں سکتی جب ان کی محبت میں خالص ہو. ایک اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس لیے ہم سے محبت نہیں کر رہے ہو کہ جب تک تمہاری کوئی دنیا کی حاجت ہم سے پوری ہو رہی ہے تو تم محبت کر رہے ہو ہم سے. ہاں، یہ محبت میں خلوص ہو تمہاری. وہ دنیا کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. ہاں، تمہاری محبت خالص ہونی چاہیے. مثلا فرض کیجیے کہ بہت دعا مانگی کسی بھی حاجت کے لیے، اور کسی وجہ سے بھی پوری نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ تھوڑا سا آپ سے زیادہ مجھے لوگوں سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے، تو ہم سنتے ہیں پہ بات کہ مولانا مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ مولا ہے بھی یا نہیں. ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی مرحلے سے گزرا ہوگا بیچارہ، کہ جو اس منزل تک پہنچ کے سب کچھ کر لیا اس کے بعد بھی نہیں. کیا ہے مولانا صاحب؟ ہاں، یہ کبھی اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ تمہاری ہم سے محبت ہے بالکل پیور ہو. وہ علامہ امینی کا ایک واقعہ ہے، عجیب ہی مولائی شخصیت تھی ان کی. تو وہ بہت عرصے سے کوئی دعا مانگ رہے تھے. اب مولا علی علیہ السلام نے جنہیں یہ کہا کہ اے امینی، اللہ تمہارے چہرے کو قیامت میں ایسے روشن کرے جیسے تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا ہے، کیونکہ الغدیر کتاب لکھی ہے تم نے، جس کا اتنا تقرب ہو مولا علی علیہ السلام سے. وہ ایک حاجت مانگ رہے تو نہیں ہو رہی، کوئی نجف میں ہی ہے، مولا کی ذریعہ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کوئی بادیہ نشین دور سے آیا، اس نے دعا کی مولا علی علیہ السلام کے حرم کے پاس، اور اس کے بچے کی کوئی شفا یابی کی دعا تھی، تو فوراً ہی پوری ہو گئی. چلا گیا وہ، ایسا کوئی کرامت ظاہر ہوئی. تو علامہ امینی نے مولا سے کہا کہ مولا میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی دعا مانگ رہا ہوں اپنے لیے، وہ پوری ہو نہیں رہی. بظاہر یہ شخص تو مجھ سے کم عالم ہی لگتا ہے، اس کو تو کوئی معلوم نہیں دین کا. میں نے مثلا الغدیر کتاب بھی لکھی ہے آپ کی ولایت پر، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب ایسے معاملات میں یا پتہ نہیں عالم خواب میں ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی مکاشفہ ہوتا ہے جس میں امیر المومنین کی جانب سے پیغام ملا کہ ہم ان لوگوں کی حاجتیں اس لیے پوری کر دیتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہوتی ہے تو میرے در پہ رہتا ہے، ورنہ رہتا نہیں ہے. تمہارا وہ مقام ہے کہ ہم تمہارے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ تم ہماری ولایت میں خالص ہو، تم دنیا کی خاطر نہیں ہو ہمارے پاس وقت. میں حاجت پوری نہ بھی کروں تب بھی تم یہیں پر ہو. اس کا مطلب آپ ریورس انجینئرنگ کا ایک لفظ کہتے ہیں نا، ریورس کیلکولیشن کیجیے. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت شدت سے دعا مانگ رہے ہیں امام کے توسل سے اللہ کی خدمت میں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امام آپ پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ میں اسے حاجت پوری نہیں بھی کروں تب بھی یہ کہیں جانے والا نہیں ہے، آپ کا مقام ہے. تو امام نے کہا کہ سعادت مند کون ہے؟ پہلا وہ کہ جو ہمارے فضل کو پہچانے. دوسرا جائے اللہ تک ہمارے ذریعے سے. تیسرا ہماری محبت میں خالص ہو. وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا. چوتھا یہ کہ عمل وہ کرے جو ہم نے پکارا ہے. وَانْتَهَى عَمَّا عَنْهُ نَهَيْنَا، اور رک جائے اس سے جس سے ہم نے روکا ہے.
اگر یہ اسعد الناس ہے، سب سے پیک پر سعادت اس کی ہے۔ امام نے کہا اگر کوئی کر لے فضا کا ملنا، تو وہ تو ہے ہم سے، مجھے نا حسین منی وانا من حسین، وہ تو رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فرمایا یہ مجموعہ ہے، فضا کا ملنا، وہ ہے ہی ہم سے، ہمارا ہے وہ، اور وہ ہوگا جنت میں ہمارے مقام کے ساتھ ساتھ، امام نے فرمایا۔ تو ایک تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہماری ان کی نسبت سے ہماری ذمہ داری ہے۔